رہا ہوں بھائی آپ کے پاس وہاں پہ بنی گالا میں بطور وزیر اعظم بنی گالا جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جا رہا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں آتا، آپ آئیں. میں تو پاکستان کی خاطر گیا تھا ان کے پاس کہ بیٹھیں آپ بات کریں. کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتے. بعد میں پتہ لگا جی کہ سڑک بنی گالا سے بنا دیں آپ، اسلام آباد سے بنی گالا تک. ہم نے بنا دی سڑک وہ. تو اگر یہی بات تھی تو پہلے کہہ دیتے، ہم پہلے کام یہ کر دیتے. اتنا انتظار کروانے کی ہمیں بھی اور خود بھی انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مجھے بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام پہلے ہی ہو سکتا تھا. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہاں یہ ابھی شہباز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمل کو عمل کرنا چاہیے. عمل تو دور کی بات ہے بھائی، کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے. ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں، دھرنے کرنے ہیں، احتجاج کرنا. ادھر سے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ادھر سے دھرنے ہو رہے ہیں. وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا پروگرام ملتوی کر بیٹھے وہ پاکستان آنے کا. بھئی ابھی ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا، ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا. ہم وہی کریں گے کہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہونا چاہیے، اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے. اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں، ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا، کچھ بھی ہو. یہ ہمارا منشور ہے بھائی. اور منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہمیں بنانی چاہیے. میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں، 2-3 ہی زیادہ ہیں. عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی. انہوں نے میری بات مان لی، ان کی بڑی مہربانی، بہت ان کا شکریہ. لیکن 2018 میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی، لیڈنگ پارٹی تھی. اور پھر وہاں پہ مرکز میں جس طرح سے جو آپ کو پتہ ہے، میں اس بحث میں اب نہیں جانا چاہتا آج کے دن کہ کس طرح سے RTS بند ہوا اور کیا ہوا. وہ نہ ہوتا تو مرکز میں بھی یقیناً گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنتی. لیکن پنجاب میں اس کے بعد ہیلی کاپٹر اڑے، انہوں نے جہاز اڑائے، کیا کچھ نہیں کیا. ہمارے بندوں کو پکڑ کے لائے اور پھر مصنوعی ایک اپنا جو بنا کے اکثریت، تو پنجاب نے اپنے دھکے سے اپنی حکومت قائم کر لی. یہ منشور ہمارا نہیں ہے بھائی، یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے، اور مہنگائی اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنا تھا 2013 میں، تو سب سے پہلے چند دنوں میں میں پنڈی میں آپارا مارکیٹ پہ گیا. میں گیا دکانداروں کے جا کے پوچھا، میں نے کہا یہ سبزی کا کیا بھاؤ ہے؟ کوئی 10 روپے کلو تھی، کوئی 15 روپے کلو تھی، کوئی 20 روپے کلو تھی. سبزیوں کے یہ ریٹ تھے. اگر مجھے وہ غریب کا، پاکستان کے مزدور طبقہ کا اگر درد نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی؟ میں کیوں جا کے ریٹ پوچھتا؟ اور اس کے بعد اگر مجھے اس بات میں جیسے میں نے ابھی یہ بات کی ہے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب بلوچستان میں کوئٹہ میں جب بم دھماکہ ہوا، کچھ 100-150 لوگ شہید ہو گئے. جو ہے وہ مائیں، بیویاں، بچیاں، بچے، ہزارہ جی، بیویاں، بچے ان کی لاشوں سے چمٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. تو
تو وہ سین منظر دیکھے نہیں جاتے تھے. شاید میرے خیال میں نے وہ منظر یا جیل میں دیکھا تھا یا لنڈن میں نے دیکھا تھا. میرے خیال موسٹ پرابلی میں نے جیل میں دیکھا ہوگا. تو وہ بیچاری لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں نے خود سنا اس کو, وہ اس جیل میں مجھے ملا ہوا تھا ٹیلی ویژن جو صرف پی ٹی وی کا تھا, اور پی ٹی وی کا بھی وہ تھا وہ جو دکھاتے ہیں وہ جو کلچرل پروگرام, خبریں سنانے والا نہیں, ہوم, تاکہ نواز شریف کو یہ نہ پتہ لگ سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس سے مجھے اور پیچھے جاؤں گا تو وہ ماشاء اللہ 1999 بھی یاد آ جاتا ہے, لیکن میں اب اس کی بات کرنا نہیں چاہتا. تو میں اپنے اوپر ذرا ضبط کر رہا ہوں, صبر سے کام لے رہا ہوں, اور میں اس کی بات ابھی اس وقت نہیں کرنا چاہتا. تو وہ مجھے اپنا ٹی وی سے پتہ لگا کہ وہ کس طرح سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی عمران وزیر اعظم آپ آ جائیں ہمارے پاس, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو, رو رہی ہے. چھوٹی بچی تھی, کو میں خیال 8-9 سال کی ہوگی. تو اس کو دیکھ کے وہ رو رہی تھی, تو ہمیں دیکھ کے رونا آ رہا تھا. اور اس کے بعد عمران خان کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ مجھے یہ سب بلیک میلنگ ہے, میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. 150 بندہ شہید ہو گیا ہے, ان کی بچیاں کیا آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے گھروں میں کوئی روٹی بھی ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں. یہ دل جس سیاستدان کے سینے میں ہوگا, اس کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی سے کیا غرض ہے؟ تو ہم نے تو بھائی یہ کام آج سے نہیں کیا, ہم تو 1990 سے شروع ہوئے ہیں. اور 1990 سے جس انداز میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا, اگر ہمیں بغیر انٹرپشن کے کام کرنے دیا جاتا, یہ آج ملک کی شکل کچھ اور ہوتی. یہ ملک تو دنیا کے اندر ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا. دکھ مجھے اس بات کا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور آج 2013 میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ خوش نظر نہیں آتے, وزیر اعظم تو آپ بن گئے ہیں. ہمیں خوش نظر, میں میڈیا پہ یہ میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ نواز شریف کے چہرے پہ کوئی ہنسی نہیں آ رہی, کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. بھائی لوگ اگر تنگ ہیں بجلی سے, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, پاکستان کے اندر حالات, اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں, ملک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا ہے, اور ہم اپنا فیٹف لے لیں, فیٹف کے اندر ہم گرے میں تھے, اور بلیک لسٹ ہونے کا ہمیں خدشہ تھا, جس کو کہ ہم بعد میں وائٹ پہ لے کے آئے, ہم لے کے آئے اللہ کے فضل سے. تو ایسے میں کون سا وزیر اعظم ہے جو مسکرائے گا اور ہنسے گا؟ ذرا مجھے بتائیں آپ. تو میں کہتا نہیں تھا, لیکن سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میری چہرے پہ اگر ہنسی نہیں ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہیں, مسکراہٹ نہیں تو کوئی وجوہات ہیں. لیکن 2017 میں میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی, بجلی بھی آ گئی تھی, اور سستی بجلی آ گئی تھی. پاکستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا, ڈالر 104 پہ تھا, اور 4 سال نہیں ہلا. میں اپنی حکومت کو گنتا ہوں 2013 سے لے کے 2017 تک, اس کے بعد سے میری حکومت نہیں تھی. اور شہباز صاحب نے آ کے بھی سنبھالا ہے. مجھے شہباز صاحب کو معلوم ہے, یہ خواجہ سعد رفیق کو معلوم, ڈار صاحب کو معلوم ہے, حسن اقبال کو معلوم ہے, جتنے بھی پرویز رشید صاحب کو معلوم ہے, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے لندن میں. میں نے کہا شہباز صاحب گورنمنٹ نہ لو, اور اگر لے لیے تو خط چھوڑ دو, بیٹھے ہیں سب. لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے, الٹیمیٹم دے دیا. میں نے کہا بھائی الٹیمیٹموں کے سامنے تو ہم سر نہیں جھکاتے, میں تو نہیں جھکاؤں گا.